السلام علیکم، دس از نور زمان۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے 9 مئی کے حوالے سے جو جن کے لاہور ہائی کورٹ سے جن کیسز میں عمران خان کی درخواست ضمانت جو مسترد کی گئی تھی، اب اس کو سپریم کورٹ اب پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کریں گے، اور ان کیس کی سماعت کل 9:30 بجے ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ آیا یحییٰ افریدی کی عدالت سے عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ اگر ابھی تک ہم یحییٰ افریدی کی کردار کو دیکھیں اور ان کی فیصلوں کو دیکھیں تو بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یحییٰ افریدی نہ چاہتے، وہ حکومت کے خلاف قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو آج پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم معطل ہو سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک جو سینئر ججز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں، منیب اختر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کا جو کیس عدالت میں پینڈنگ ہے، اس کو آپ سماعت کے لیے مقرر کر دیں اور فل کورٹ بنائے، تاکہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے کہ آیا یہ کام حکومت نے درست کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو ابھی تک انہوں نے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا ہے۔ دوسری بات، 9 مئی کیسز کے حوالے سے جو فیصلہ یحییٰ افریدی نے دیا ہے، تو ابھی تک چونکہ انہوں نے یہ کہا نیچی عدالتوں کو کہ آپ 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ اس 9 مئی کیسز کے حوالے سے فیصلہ کر دیں۔ دیکھیں، یہ فیصلہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر اس طرح کا فیصلہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ ابھی تک جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکینی اسمبلی کو نااہل کرانا ہے، اور انہی حلقوں کے اوپر پھر الیکشن کرنا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان بھی حکومت کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن اور عدلیہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ جس طرح کے پم 47 اور پم 45 سے 47 بنا کر لوگوں کو جتایا گیا تھا، اس سے بہتر انداز میں اب چونکہ ان کی پریکٹس ہو گئی ہے، ان لوگوں کو اپنی مرضی سے جتائیں گے۔ تو ان کا پلان یہی تھا۔ تو 9 مئی کیسز کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ حکومت کی سہولت کاری کی۔ اور تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ابھی تک یحییٰ افریدی کے جو اپنے کولیگس ہیں، جو ججز ہیں، 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا تھا، ابھی تک یحییٰ افریدی نے اپنے کولیگس کو انصاف نہیں دیا۔ تو وہ ایک سویلین، اور ایک ایسا سویلین جس کے خلاف پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تو وہ ان کو کیسا انصاف دے سکتا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی تو خود انہی اسٹیبلشمنٹ کے جو سہولت کاری کے تحت یہ خود تو چیف جسٹس بنے ہیں، تو ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس آف پاکستان منتخب ہونے کے بعد، سارے کے سارے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے اور حکومت کے حق میں آئے ہیں، اور بالکل بہت سہولت کاری کی گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو یحییٰ افریدی سے جو ہے اچھی کی امید رکھنا، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یحییٰ افریدی نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کا یا اگر ارادہ کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یحییٰ افریدی کے ذریعے عمران خان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے۔ لیکن ابھی تک جو سچویشن ہے، ابھی تک جو حالات ہیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ملک کی جو مجموع صورتحال ہے وہ انتہائی اور دن بدن بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید اگر اندر سے ان کو کوئی کچھ نہ کچھ خوف تو ان کے اندر ہے، لیکن اگر احساس ہو گیا ہو تو شاید پھر یہ ایک ہوا کا جھونکا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یحییٰ افریدی کی ذات کی بات کریں، آپ ان کی کردار کی بات کریں، تو ان سے اچھی کی امید رکھنا بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے قانون اور آئین اور اپنے کولیگس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ حکومت کی جو ہے سہولت کاری کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر یحییٰ افریدی چاہتے، اگر صرف وہاں پر انڈیپینڈنٹ ججز اگر وہاں پر ہوتے، تو اس حکومت کے لیے بہت سے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن یحییٰ افریدی کے ہوتے ہوئے حکومت کو بالکل بھی تھوڑی سی بھی ان کو ڈر محسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے گھر کا اپنا بندہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل 9:30 بجے جب کیس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے کون سے جب یحییٰ افریدی اور اس کے ساتھ دوسرا جج صاحب جو ہیں وہ جب ریمارکس دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کی مقاصد کیا ہے۔ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔